تو حضرت علی نے اپنے قاتل کے ساتھ جو مہربانی کا سلوک کیا وہ تاریخ میں کس طریقے سے درج ہے؟ قاتل کے ساتھ جس مہربانی کا سلوک کیا وہ شاید پوری امت کے لیے ایک پیغام ہے، اور امت کے لیے پیغام اس انداز سے ہے کہ مولا علی علیہ السلام نے خود یہ حکم دیا کہ قاتل کو شربت پلایا جائے۔ ہم اپنے دشمنوں کے ساتھ کیا ہمارا عمل ہے آج کل کی موجودہ صورتحال میں، ہم اپنے دشمنوں کو دیکھ کے کس عاجزی کا، کس غصے کا مظاہرہ کرتے ہیں، لیکن مولا علی علیہ السلام کی تعلیمات کیا ہیں کہ وہ اپنے قاتل کو شربت پلانے کی بات کر رہے ہیں۔ اور مولا کا فضائل یہاں ختم نہیں ہوئے، مولا نے دیکھیے ایک اور فضیلت کا جملہ کہ ابن ملجم نے مولا پر ایک وار کیا تھا، تو مولا نے کیا وصیت کی کہ اس نے مجھ پر ایک وار کیا تھا، اس لیے اس پر بھی تم ایک وار کرنا، یعنی کہ دوسرا وار ابن ملجم پر نہیں ہونا چاہیے۔ تو مولا علی علیہ السلام یہ اعتدال کی بات کر رہے ہیں، اور آپ نے جو اپنی بات کہی کہ کبھی بھی دشمن کو مولا علی علیہ السلام نے اپنا دشمن نہیں سمجھا بلکہ خدا کا دشمن سمجھا، اور اس انداز سے سمجھا کہ جنگ کے موقع پر جب مولا علی ایک دشمن کے سینے پر سوار ہوئے اور اس دشمن نے گستاخی کی اور اپنا لعاب مولا علی علیہ السلام کی طرف روانہ کیا، اس نے یہ گستاخی کی تو فوراً ایک مرتبہ وہ مولا علی اس کے سینے سے کھڑے ہو گئے۔ تو اس شخص نے کہا کہ آپ نے مجھے چھوڑ کیوں دیا؟ تو کہا کہ اس عمل سے پہلے جو تو نے بھی عمل انجام دیا، اس عمل سے پہلے تو خدا کا دشمن تھا، اور اس عمل کے بعد اب براہ راست تو میرا دشمن ہو گیا، اور علی اس موقع پر اپنے دشمن کو قتل نہیں کرنا چاہتا۔ تو یہ عمل تھا کہ جو کردار، جو رحم آپ کے اندر تھا وہی آپ نے ابن ملجم کے ساتھ کیا، اور دنیا کو بتا دیا، امت کو بتا دیا کہ اپنے قاتل کے ساتھ بھی حسن اخلاق سے پیش آؤ، کیونکہ آپ اس نبی کی پیروی کر رہے تھے کہ جن کے اوپر جو ہمارے بچوں کو پڑھایا جاتا ہے کہ نبی کے اوپر بھی جو عورت وہ کوڑا پھینکتی تھی، نبی تو اس کے ساتھ بھی اتنے حسن اخلاق سے پیش آتے تھے کہ وہ عورت بھی مسلمان ہو جاتی ہے۔ تو یہ علی بھی اسی نبی کے وصی ہیں، اور اسی نبی کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے محبتیں بانٹ رہے ہیں اور لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ محبت کیا ہوتی ہے، اعتدال کیا ہوتا ہے، توازن کیا ہوتا ہے، اور کس طریقے سے اپنے دشمن کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے۔ بہت شکریہ۔